حضور طلبہ چاہے وہ علم دین حاصل کر رہے ہوں یا اسکولوں کے طلبہ ہوں، کالج کے طلبہ ہوں، ان میں یعنی ایک جو بات بہت زیادہ پائی جاتی ہے شکایتیں لگانا۔ طلبہ عموماً جو ہے استاد صاحب جب آتے ہیں درجے میں دیگر طلبہ کی شکایتیں لگاتے ہیں یا اور دیگر معاملات میں دیگر لوگوں کی شکایتیں لگاتے ہیں، تو یہ شکایت لگانا یہ طرز عمل کیسا ہے؟ ایک ہے شکایت لگانا اور ایک ہے شکایتیں لگانا، دونوں میں فرق ہے۔ بہت زیادہ شکایتیں لگانا یہ تو مناسب نہیں ہوتا، اپنا امیج خراب ہو جاتا ہے، اور ویسے شکایت لگانا تو اس کا دار و مدار جو ہے وہ صورت حال پر ہے۔ بعض اوقات آدمی اپنے بارے میں کوئی معاملہ ہوا اس کی شکایت لگاتا ہے، بعض اوقات دوسروں کے بارے میں کوئی معاملہ ہوا اس کی شکایت لگاتا ہے۔ تو اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ اب پہلی صورت تو یہ بنتی ہے کہ جیسے اپنے ساتھ کوئی ظلم ہوا، کوئی زیادتی ہوئی، یعنی جیسے کسی نے بغیر اجازت کے ہماری کوئی شے استعمال کر لی، یا کوئی سخت جملہ کہا، یا تلخ کلامی ہوئی، یا برا بلا کہہ دیا۔ اب ایسی صورت میں دو آپشن ہیں۔ اگر تو آپ بہت زیادہ تقوی اور نیکی اور اوصاف صالحین والا رویہ اختیار کرنا چاہیں تو اس صورت میں تو یہ ہے کہ ظلم کو معاف کر دیں۔ یہ جو سب سے مناسب اور سب سے افضل و اعلیٰ صورت ہے وہ تو وہی ہے کہ معاف کر دیا جائے، اور قرآن پاک کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ تو اصل یہی ہے کہ معاف کر دینا جو ہے وہ اختیار کیا جائے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یا فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، یا اور ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ تو اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں جن کے سامنے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے ساتھ ہونے والے معاملے کے اندر جو ہے وہ آدمی عفو درگزر کی صورت اختیار کرے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ شکایت ہی اس نے لگانی ہے، یعنی اس نے بیان ہی کرنا ہے۔ تو اگر کسی کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے تو مظلوم آدمی کو تو اجازت ہے کہ وہ اپنا معاملہ جو ہے وہ کسی کے سامنے بیان کر سکے۔ قرآن پاک کی اس کے بارے میں بھی آیت مبارکہ ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ بری بات کو بلند آواز سے کہا جائے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، مگر وہ شخص کے جو مظلوم ہو، تو جو مظلوم ہے وہ اپنے اوپر ہونے والے اس ظلم اور برائی کی صورت کو جو ہے وہ بیان کر سکتا ہے۔ تو یوں شکایت لگانے کی بھی اجازت ہے۔ یہ تو ہو گیا اپنے بارے میں۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کے حوالے سے شکایت لگائی جاتی ہے، دوسرے طلباء کے حوالے سے یا دوسرے لوگوں کے حوالے سے۔ اس میں دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ نیت اصلاح ہے تو ثواب ملے گا، اور نیت افساد ہے تو اس کا گناہ ملے گا۔ اچھی نیت کے جامعہ کے اندر ایک ایسا معاملہ ہو رہا ہے کہ اگر ناظم کے یا استاد کے اگر وہ سامنے لایا جائے تو اس کی بہتری کی صورت ہو سکتی، طالب علم کی اصلاح ہوگی، جامعہ کی بہتری کی صورت ہے، یا ایک غلط ماحول پھیل سکتا ہے تو اس سے بچت ہو جائے گی۔ اگر ان اچھی نیتوں کے ساتھ شکایت ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ جامعہ کی بہتری، طلباء کی بہتری، اپنے ساتھ پڑھنے والوں کی بہتری کی فکر ہونی چاہیے۔ اور اگر وہی ہے کہ دوسرے کو وہ رسوائی کرنا ہے، استاد کی نظر سے گرانا ہے، ناظم کی نظر سے گرانا ہے، یا اس دوسرے کو ایذا پہنچانا ہی مقصود ہے، یا یہ ہے کہ جس طرح کے معاملے میں دوسرا مبتلا ہے اس سے 4 گنا معاملے کے اندر ہم خود مبتلا ہیں، لیکن اس کی تو شکایت لگا کے اس کو مروا دیا اور خود آرام سے بیٹھے ہوئے انجوائے کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی جو صورت کہ جہاں پر افساد اور فساد کی صورت ہو وہاں شکایت لگانے سے بچنا چاہیے۔ تو 4 صورتیں تقریباً بنتی ہیں کہ اپنی ذات کے اوپر زیادتی ہوئی ہے تو معاف کرنا افضل ہے، شکایت لگانے کی اجازت ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ دوسروں کے حوالے سے کوئی معاملہ بیان کرنا وہ بھی بہتر ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا بھی، آپ اپنے جو ہے وہ طلباء کے حوالے سے ہی بعض اوقات اس طرح کا دیکھتے ہیں کہ اگر ان کی ابھی اصلاح نہ کی گئی تو بگاڑ بڑھ جائے گا، یا یہ جھوٹ بولتے ہیں یا فلاں عیب کے اندر مبتلا ہیں، تو وہاں پر بتا دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بگاڑ جامعہ میں مزید نہ پھیلے، یا یہ طالب علم اس برائی سے بچ جائے۔ تو جہاں اچھی نیت ہے وہاں ثواب، جہاں اچھی نیت نہیں ہے، بری نیت ہے، وہاں پر گناہ ملے گا۔ البتہ اس میں ایک احتیاط کی ضرورت ہے جو ان تمام صورتوں کے ساتھ ہی متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ بات اسی سے کی جائے جس سے کرنے کا حق بنتا ہے۔ یعنی اب کسی طالب علم کی اگر شکایت لگانی ہے تو معاملہ اگر ایسا ہے کہ جو استاد نے حل کرنا ہے تو صرف استاد کو بتایا جائے، اگر ناظم نے حل کرنا ہے تو صرف ناظم کو بتایا جائے،
اچھا ناظم کے سامنے بھی یہ نہیں ہے کہ 15 طلبہ جمع ہے تو اب جا کے ناظم کو بیان کیا، تو اب ناظم کو تھوڑی بیان کیا، اب تو 16 افراد کو بیان کر دیے. یا استاد کے سامنے بیان کرنا ہے، وہ معاملہ تنہائی کے اندر بھی بیان ہو سکتا ہے، لیکن اب پورے درجے کے اندر بیان کریں گے تو 35 طلبہ کے سامنے بیان کر دیے. تو یہ کہ جس کے ساتھ معاملہ ہے اسی کے سامنے بیان کیا جائے. یہ صرف یہ جامعہ کے اندر نہیں، تنظیمیں ہوں یا اور بڑے بڑے ادارے ہوں یا عام خارجی زندگی کا ماحول ہو، سب کے اندر یہ طریقہ چلتا ہے کہ جس سے معاملہ حل ہونا ہے صرف اسی کو بتایا جائے. ہماری عادت عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ہم نے صرف شکایت نہیں لگانی ہوتی، ہم نے دل بھی ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے ساتھ. اب وہ دل ٹھنڈا نہیں ہوتا کہ اگر تنہائی میں جا کے کسی ایک کے سامنے بیان کر دیا جائے، تو اب وہ دل ٹھنڈا کرنے کے لیے پہلے 15 کو غیر متعلقہ جو ہے ان کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے اصل آدمی کو جا کے بیان کیا جاتا ہے. یعنی ایک طالب علم نماز نہیں پڑھتا، فجر میں روٹین ہے اس کی، سویا رہتا ہے. اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ استاد کو بتا دیں کہ استاد صاحب اس کی یہ شکایت، استاد اس کو تنہائی کے اندر سمجھا دے گا. یا آپ ناظم کو بتا دیں جس کی ذمہ داری ہے کہ طلبہ کو نماز کے لیے جگائے، اب اس کو بتا دیں کہ یہ طالب علم جاگتا نہیں. لیکن آپ اگر 10-15 ادھر ادھر دائیں بائیں ہر طرف بیان کرنے کے بعد اب کہیں کہ چلو بھی اب جلوس کی شکل میں چلتے ہیں ناظم صاحب کے پاس اور ناظم صاحب کو جا کے بتاتے، تو یہ جو طریقہ ہوتا ہے کہ شکایت جس کو بیان کرنی ہے اس کی جگہ 10-15 کو ہم دوسروں کو بیان کر دیتے ہیں. خاص طور پہ اپنے اوپر زیادتی کا معاملہ یا کوئی چیز ہمارے مزاج کے خلاف ہے، ہمیں پسند نہیں ہے، اس کا تو جب تک ڈنڈورا نہ پیٹا جائے تب تک چین ہی نہیں آتا. تو یہ طرز عمل جو ہے نہ یہ معقول ہے اور نہ یہ اچھے لوگوں کا طریقہ ہے. عام دنیا کے اندر بھی اگر کوئی سمجھدار آدمی آپ کو آگے سے مل جائے نا، وہ یہ کہے گا کہ یار مجھے کیوں بتا رہے ہیں آپ. یعنی بعض اوقات مجھے اپنا پتا ہے کہ میرے ساتھ کئی لوگ اس طرح باتیں کرتے ہیں، اس نے یہ کیا یہ کیا، میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے بتانے کا کیا مقصد ہے. یعنی آپ نے شرعی مسئلہ معلوم کرنا ہے یا اس کا مسئلہ حل کروانا ہے؟ آپ کی گفتگو میں شرعی مسئلہ کوئی نہیں، اور آپ جو ان کے حوالے سے مجھے کہہ رہے تو میں نے وہ مسئلہ حل نہیں کرنا. مسئلہ حل کرنا فلاں آدمی نے، آپ اسی سے جا کے بات کر لیں. تو دنیا میں بھی جو معقول آدمی ہوگا اگر غیر متعلقہ کے سامنے آپ بات کریں گے تو وہ آپ کی بات سنتے ساتھ ہی یہ کہہ دے گا کہ بھائی اس کا میرے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں. آپ کا کلاس فیلو نماز نہیں پڑھتا تو میں کیا کروں اس میں، مجھے بتائیں نا میں کیا کروں. ایون کہ یہاں پر بالفرض اگر یہاں جامعہ میں کوئی طالب علم نماز نہیں پڑھتا، آپ مجھے آگے بتائیں گے تو مجھے کوئی فائدہ نہیں، مجھے بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میں اس طالب علم کو نہیں سمجھاؤں گا. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے ناظم صاحب کو بتائیں جا کر. تو لہٰذا جو خامی جہاں کی ہے اور جس کو بیان کرنے کی ہے اس کو وہیں بیان کیا جائے. یہ جو ہے نا وضع شیء فی غیر محلہ ہی، یہ والی صورت نہ اختیار کیا کریں، نہ یہ شکایتوں والے معاملے میں نہ کسی اور معاملے کے اندر. ہر معاملہ ایسا نہیں ہوتا جو صاحب معاملہ کو سمجھایا جائے. یعنی خاص طور پہ طلبہ کے حوالے سے طلبہ کا ڈائریکٹ سمجھانا جو ہے نا وہ عام طور پہ اتنا فائدہ دیتا نہیں ہے. اب اس کا دار و مدار تو موقع محل کے اوپر ہے، کیونکہ اکثر طالب علم دوسرے طالب علم کو سمجھائے گا نا تو اس کو یہ تم میرے کیا لگتے ہو بھائی، جاؤ جا کے اپنا کام کرو. تو طلبہ کا جو عمومی رویہ ہوتا ہے نا سمجھانے کے اوپر وہ یہی ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ کسی بڑے کے ذریعے ہی سمجھایا جائے. ہاں یہ ہے کہ کسی کی اتنی وجاہت ہے اور اتنا اس کا مان ہے کہ میں سمجھاؤں گا پیار کے ساتھ تو سمجھ جائے گا، تو پھر اچھی بات ہے، خود سمجھا لینا چاہیے.